جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 سیغے ہمارے ہو گئے غائب کے، 3 مذکر غائب اور 3 مؤنث غائب۔ آج جو ہے وہ 6 سیغے ہیں مخاطب کے۔ شروع میں ترتیب بتا دی تھی کہ کل 14 سیغے ہوں گے، اوپر والے 6، درمیان والے 6 اور آخری 2۔ اوپر والے 6 سیغے ہم نے پڑھ لیے، وہ جو غائب کے تھے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ اب درمیان والے جو 6 سیغے ہیں جو حاضر کے ہیں، مخاطب کے ہیں، وہ پڑھتے ہیں 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ پہلے جو 3 مذکر کے سیغے ہیں آج ان کو دیکھنا ہے۔ ضرب تا، تو اب اس سیغے کی پہچان ضرب تما، ضرب تم، اس کی پہچان یاد کرنے کے لیے بالکل آسان، تا تما تم، یہ اس طریقے سے یاد کر لیجیے گا، تا تما تم۔ جب بھی یہ سیغے استعمال ہوں گے، جب بھی یہ سیغے آئیں گے، بالکل اسی شکل کے اندر آئیں گے، یعنی آخر میں تا ہوگا، آخر میں تما ہوگا اور آخر میں تم ہوگا۔ تو اس طریقے سے ان کو یاد ایسے ہی کرنا ہے کہ جس کی آخر میں تا تما تم ہو، تا تما تم ہو۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں ذرا۔ ضرب تا، تو آخر میں تا ہے اور تا کے اوپر زبر، آخر میں تا ہے اور تا کے اوپر زبر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سیغہ پڑھا تھا زارا بت، تو وہاں تا تھی اور تا ساکن تھی۔ اب یہاں پر تا ہے لیکن تا کے اوپر زبر ہے، ضرب تا۔ جی دوسری ضرب تما، ضرب تما، تو اس کے آخر میں الف آ رہا ہے۔ تثنیہ کی علامت ہم نے پہلے دن پڑھی تھی، زارا با، وہاں بھی الف تھا، زارا با تا، وہاں بھی آخر میں الف تھا، اور یہاں پر بھی ضرب تما آخر میں الف ہوگا۔ جو علامت ایک مرتبہ پڑھ لی، جو علامت ایک مرتبہ پڑھ لی، دوبارہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تثنیہ کی علامت یہ تھی کہ آخر میں الف ہوگا، تو یہاں پر بھی آخر میں الف ہوگا، تو یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ لیکن لفظ تما پورا ہوگا، الف سے اتنا پتہ چل جائے گا یہ تثنیہ کا ہے۔ اب یہ تثنیہ اوپر غائب کا ہے یا تثنیہ مخاطب کا ہے، تو اس کی شکل یوں بنے گی کہ لفظ تما مکمل یاد کر لیا جائے، لفظ تما مکمل یاد کر لیا جائے۔ تو الف کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا تثنیہ ہے، اور تما کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ تثنیہ جو ہے یہ مخاطب کا تثنیہ ہے، اوپر غائب کا تثنیہ نہیں ہے۔ تو پہلا سیغہ ضرب تا، دوسرا سیغہ ضرب تما، اب تیسرا سیغہ ہے ضرب تم، ضرب تم۔ اب اس کی پہچان علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں تم آئے گا، لفظ تم آئے گا۔ جی اردو میں بھی تم بولتے ہیں، تو اسی تم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی آپ، تو ضرب تم، جی اردو والا تم نہیں ہے لیکن ضرب تم، تو جمع مذکر مخاطب کا سیغہ ہوگا، جمع مذکر مخاطب کا۔ تو یہ پہلا سیغہ، یہ دوسرا سیغہ، یہ تیسرا سیغہ۔ پہلے سیغے کا نام کیا ہوگا؟ واحد مذکر مخاطب، کیونکہ واحد پہلا سیغہ ہے یہ۔ پھر یہ مذکر کے چل رہے ہیں، پہلے چل رہے تھے غائب کے، اب شروع ہو گئے مخاطب کے، تو اس سیغے کا نام پڑ جائے گا واحد مذکر مخاطب۔ دوسرا سیغہ تثنیہ کا ہے، تو اس کا نام پڑے گا تثنیہ مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب۔ اور تیسرا جو سیغہ ہے وہ جمع کیا ہے؟ پہچان علامت تھی آخر میں تم آئے گا، تو نام اس سیغے کا پڑے گا جمع مذکر مخاطب۔ تو پہلا سیغہ ضربتا، نام اس کا واحد مذکر مخاطب۔ دوسرا سیغہ تثنیہ کا، تو تما آخر میں آئے گا، نام اس کا تثنیہ مذکر مخاطب۔ اور تیسرا سیغہ ضرب تم، آخر میں تم آئے گا، نام اس کا پڑے گا جمع مذکر مخاطب۔ تو اس کو یاد ایسے ہی کرنا ہے، تا تما تم، تا تما تم، تا پہلا، تما دوسرا اور تم تیسرا سیغہ جمع کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 3 سیغے آئیں گے، 3 سیغے آئیں گے، وہ ہوں گے جی وہ مؤنث کے، یہ 3 مذکر کے، وہ 3 مؤنث کے۔